نئے نئے وَلِہَٰذَا يُنْتَفَعُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، چونکہ روح زندہ ہے، چونکہ وہ پہلے سے تیز ہو گئی ہے، چونکہ اس کو نئے نئے ادراک ہوتے ہیں، اس واسطے علم عقائد کے امام تفتزانی یہ کہہ رہے ہیں يُنْتَفَعُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، قبروں کی زیارت سے فائدہ حاصل، بولو فائدہ حاصل۔ اب اتنی کتابیں دیکھ کے بھی نہیں بول رہے، قبروں کی زیارت سے اہل قبور کے پاس جانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ لکھا۔ اور ساتھ اس میں انہوں نے یہ بھی پھر شرح کے اندر کہا، یہ متن میں ہی ہے، بزیارت القبور والاستعانۃ من نفوس الاخیار، فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، ان سے مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھا، بالخصوص الذین کان بین و بین المیت تعارف فی الدنیا، جب میت کا اور زائر کا اگر دنیا میں ہی آپس میں تعارف ہو تو پھر فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ ساری بحث اس میں مکمل کی۔ یہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ امام سبکی، امام تقی الدین سبکی، جنہوں نے ابن تیمیہ کے دانت کھٹے کیے اور اس کے عہد میں اس کے دلائل کا بھرپور طریقے سے جواب دیا، امام تقی الدین سبکی اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بیماروں کو شفا ملتی ہے، اس کے اندر انہوں نے جو بحث کی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ دیکھو، یہ آج ہم نے اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے کتابیں نہیں چھاپیں، صدیاں گزر گئیں ان کتابوں کو۔ یہ امام سبکی 756 ہجری میں وفات ان کی ہو گئی تھی۔ تو آج جو کہتے ہیں سنی ہم ہیں، سنی ہم ہیں، میں کہتا ہوں سنی ہم ہیں، جس کورٹ میں بلاؤ ہم ثابت کریں گے کہ جو اولیاء سے فیض کا انکار کرے وہ معتزلی تو ہو سکتا ہے، خارجی تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جو ولیوں کی مدد پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ سننا حوالہ یہ ہے شفاء السقام، جلد نمبر 425، صفحہ نمبر 425، لکھا ہے وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُنَّةِ، اہل السنت، یہ 1.5 سال پہلے والے نہیں، یہ دار ارقم والے جو ہیں، صوفہ والے، قد اجمع اہل السنت، اہل سنت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ کس بات پر؟ امام سبکی کہتے ہیں اہل سنت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، علی اثبات الحیات فی القبور، کہ قبروں میں بھی زندگی ثابت ہے، قبور میں بھی زندگی، قبور میں بھی زندگی، اس پر اہل سنت نے اجماع کیا ہے۔ امام سبکی اس میں اپنے عہد کے اندر یعنی 756 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ 7.5 صدیوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام سبکی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبروں کے اندر حیات ثابت ہے۔ اور اس میں پھر دلائل دیے انہوں نے، کہتے ہیں قال امام الحرمین فی الشامل، اپنی کتاب شامل کے اندر امام الحرمین نے یہ بات لکھی ہے۔ کون سی بات؟ اتفق سلف الامت علی اثبات عذاب القبر واحیاء الموتى فی قبورہم ورد الارواح فی اجسادہم، امت کے سارے اسلاف نے امام الحرمین کا حوالہ دے رہے ہیں، ان سے پہلے یہ گزرے ہیں امام سبکی سے کہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ قبر میں روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے، بندہ برا ہو تو اس کو عذاب دینے کے لیے، اچھا ہو تو اسے نعمتیں پہنچانے کے لیے قبر میں روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں اس عقیدے کے ساتھ اب ایک بحث ضمناً آ رہی ہے، شاید تمہارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہو کہ پھر شہید میں اور عام بندے میں فرق کیا رہا؟ کہ عام بندے کی بھی تم ثابت کر رہے ہو کہ روح زندہ ہے، روح زندہ ہے، روح زندہ ہے، اور ادھر شہید زندہ ہے، تو شہید اتنا بڑا مقام پانے کے بعد اس کی زندگی، اور یہ ہر بندہ ہی اس کی یہ حالت، تو یہ کس طرح ہے؟ تو اس پر امام بیضاوی نے بھی جواب دیا، امام سبکی نے بھی جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں
یہ باقاعدہ 431 فصل رابع کے اندر کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَقُولُ، شاید تم یہ کہو مَا الْفَرْقُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الشُّهَدَاءِ وَغَيْرِهِمْ، جب روح ہر ایک کی زندہ ہے تو شہیدوں میں اور دوسروں میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ سوال کر کے امام سبکی نے جواب دیا. کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر 2 جواب ہیں، ان میں سے ایک اس وقت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان الثانی ان انواع الحیات متفاوتۃ، کہا کہ زندگی کی قسمیں کئی ہیں، زندگی کی قسمیں متفاوت ہیں، کئی قسمیں ہیں زندگی کی. حیات الاشقیاء معذبین، کچھ لوگوں کو زندگی دی جاتی ہے عذاب دینے کے لیے، اعاذنا اللہ تعالی منہا. وحیات بعض المؤمنین من المنعمین، اور مومنین میں سے جو نیک ہیں زیادہ ان کو حیات دی جاتی ہے نعمت پہنچانے کے لیے. وحیات الشہداء اکمل و اعلی، شہید کی زندگی برے انسان سے بھی اعلیٰ ہے، نیک سے بھی اعلیٰ ہے. یعنی عام ولی، حافظ، قاری، متقی، پارسا، ان سے جو شہید کی زندگی ہے وہ بلند کیٹیگری کی ہے. حیات کا لفظ برولا جا رہا ہے مگر درجات حیات میں فرق ہے. عام روح اس کی حیات اور طرح کی ہے اور شہید کی حیات اور طرح کی ہے. بلکہ یہاں سے آگے گزرتے ہیں فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ لَا يَحْصُلُ لِمَنْ لَيْسَ فِي رُتْبَتِهِمْ، جو شہید کی زندگی ہے اور جو شہید کو رزق ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا جو اس درجے میں نہیں ہے. وہ اور درجے والوں کی زندگی اور طرح کی، شہید کی زندگی اور طرح کی. وَأَمَّا حَيَاةُ الْأَنْبِيَاءِ فَأَعْلَى وَأَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنَ الْجَمِيعِ، فرمایا جو نبیوں کی زندگی ہے وہ شہیدوں سے بھی بلند و بالا ہے. ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ کوئی ایک ترازو پہ تولنا شروع نہ کر دے کہ پھر سارے ایک جیسے زندے ہیں، نہیں، ان کے اندر فرق بہت سا موجود ہے. اور اس میں پھر آگے لکھا کہ جو شہید کا جسم ہے، عام لوگوں کی روح کی باس، پھر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جسم کی حیثیت، اور شہید کا جسم بھی صحیح سلامت، اس فرق کو بھی واضح کیا. امام بیضاوی نے اس سوال کو اٹھا کر کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ روح زندہ ہے اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے تو پھر شہید میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَتَخْصِيصُ الشُّهَدَاءِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَزِيدَةِ الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ، فرمایا فرق یہ ہے کہ شہید کو زندگی دے کر رب جتنا اپنا قرب دیتا ہے اتنا اوروں کو قرب نہیں دیتا، لہٰذا ان کی زندگی اللہ کے قرب میں اوروں سے ایڈوانس زندگی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا ان کو جتنی رب رونق دیتا ہے اتنی دوسروں کو نہیں دیتا، اور ان کو جتنا رب شرف دیتا ہے اتنا دوسروں کو نہیں دیتا. اس بنیاد پر امام بیضاوی نے فرمایا کہ کوئی شہید کے لحاظ سے مغالطہ پیش نہ کرے. شہید کی حیات اپنی جگہ برقرار، یہ روح کی زندگی اپنی جگہ برقرار، اور اللہ نے شہیدوں کو عام لوگوں کی ارواح کی زندگی کے مقابل میں قوی زندگی عطا فرمائی ہے. اس مقام پر اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نسائی شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، بڑی دقیق بحث کی ہے الزہر الرباح کے اندر امام سیوطی. یہ سارے حوالے میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا، یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے میں وہ نکال کے اپنے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سب کچھ انہی کا ہے. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہو بہو جو لکھا تھا آج سے 101 صدی اور 30 سال پہلے، 130 سال پہلے میرے امام نے جو لکھا تھا، کتابیں بول رہی ہیں بالکل سچ لکھا تھا. یہاں پر روح کی بحث کرتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف سے حوالہ پیش کیا. کہتے ہیں فَثَبَتَ بِهَذَا، یہ میں ایک پہلے آپ کی تمہید پیش کر لوں کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کی روح تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، تو وہ اوپر چلی گئی، تم سلام جا کے قبر پہ کہہ رہے ہو. جب یہ مانتے ہو کہ روح اعلیٰ علیین میں ہے تو پھر قبر پر جا کے سلام کہنے کا مطلب کیا بنا؟ ولی کو جا کے ندا کرنے کا مطلب کیا بنا جب روح چلی ہی اعلیٰ علیین میں گئی ہے؟ تو اس پر بحث کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ الرُّوحِ فِي الْعِلِّيِّينَ أَوِ الْجَنَّةِ أَوِ السَّمَاءِ، فرمایا ثابت کرتے ہیں ہم کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ روح ادھر علیین میں بھی ہو اور ادھر جنت میں بھی ہو
اور ساتھ ہی لاہور کی گلیوں میں بھی ہو، آسمانوں پر، جنت میں، علیین، ان سب کے ساتھ وَأَنَّ لَهَا بِالْبَدَنِ اِتِّصَالًا، اتنی دور ہوتے ہوئے بھی، آسمانوں سے پار مقام ہے روح کا، پر اتنی دور ہوتے ہوئے بھی اس کا عام مومن جو اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، جس قبرستان میں دفن ہوا اس جگہ سے بھی تعلق ہے، یعنی ولیوں کی شانیں تو جدا ہے اس سے۔ عام انسان روح جس وقت نیک تھا تو اعلی علیین میں پہنچی، فرمایا ان لہا بالبدن اتصالا، اس کا بدن کے ساتھ کیا ہے؟ اتصال۔ بولو کیا ہے؟ اتصال کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا۔ آج اس بات کی قیمت ادا کرو کہ روزانہ جاتے ہو داتا صاحب حاضری دینے کے لیے تو دلیل بھی پاس ہونی چاہیے۔ داتا صاحب خوش ہوں گے کہ میرے ماننے والے منکرین کو جواب دے سکتے ہیں۔ ان لہا بالبدن اتصالا، روح کا بدن سے اتصال ہوتا ہے، ملی ہوتی ہے بدن کے ساتھ، بدن کی جو حالت بھی ہو، بحیث تدرکو، کہ جان بھی لیتی ہے، وتسمع، سن بھی لیتی ہے، وتصلی، نماز بھی پڑھتی ہے، وتقرأ، تلاوت بھی کرتی ہے، وانما یستغرب هذا لکون الشاہد الدنیوی لیس فیہ ما یشاہد به هذا وامور البرزخ والآخرہ علی نمط غیر المعروف۔ فرمایا جن لوگوں کو غلطی لگتی ہے اس مسئلے میں، تو غلطی کیوں لگتی ہے؟ امام سیوطی کہتے ہیں انما یأتی الغلط ہنا من قیاس الغائب علی الشاہد، بڑے پتے کی بات ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو سوال لے کے آ رہے ہیں کہ روح ادھر آسمانوں پر ادھر بدن کے ساتھ تعلق کیسے بنا، اور غلطی اس لیے لگی کہ یہ حاضر کو غیب پر قیاس کر رہے ہیں، غیب کو حاضر پر قیاس کر رہے ہیں۔ ان کا قیاس درست نہیں، حاضر کو حاضر پہ قیاس کرو، غیب کو غیب پہ قیاس کرو، یہ برزخ کو برزخ پہ قیاس کرو، دنیا کو دنیا پہ قیاس کرو، الٹ کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ فرمایا جن کو غلطی لگی وہ اس لیے لگی کہ انہوں نے روح تھی غائب، اس کو شاہد کے اوپر قیاس کیا کہ جو سامنے ہو چیز وہ نظر بھی آتی ہے اور پھر اس لحاظ سے وہ بولتی ہے۔ فرمایا یہ غائب کو شاہد پر قیاس کر رہے ہیں، اس لیے غلطی کھا رہے ہیں۔ فرمایا وَلِلْرُوحِ مِنْ سُرَةِ الْحَرْكَةِ وَالْإِنْتِقَالِ الَّذِي كَلَمْهِ الْبَشَرِ، فرمایا روح اتنی تیز ہوتی ہے کہ آسمانوں سے بدن تک پہنچنے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کلمہ البصر، جس طرح کی آنکھ جھپکنے کا وقت ہوتا ہے، تو کیسے دیکھو یہ بدعتی لوگ نہیں، یہ تو امت کا سرمایہ ہے، یہ ہیں اکابر امت ہر صدی کے، کہتے ہیں یہاں من القبر الی السماء فی ادنی لحظہ، قبر سے آسمانوں تک جاتے ہوئے بھی آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، آسمانوں سے قبر میں آتے ہوئے آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرماتے ہیں جب سورج کی کرن چمک کے زمین پہ آتی ہے تو کتنی صدیاں لگتی ہیں، فوراً پہنچتی ہے، روح اس سے بھی تیز پرواز کر لیتی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، اب اس پر چونکہ یہ محقق لوگ ہیں دلیل پیش کی۔ قرآن میں ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، آیت قرآن ہے۔ پھر حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس والی حدیث میں فرمایا جو بخاری شریف میں موجود ہے، تو روح بندہ جب سوتا ہے تو اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے، تو پھر فرمایا ثابت ان روح النائم تصعد حتی تخترق السبع الطباق وتسجد للہ بین یدی العرش ثم ترد الی جسدی فی ایسر الزمان، کہ روح جاتی ہے، رب کو سجدہ بھی کرتی ہے، 7 آسمان چیر کے جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، منٹ سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی سویا ہوا بندہ ایک گھڑی پہلے جب سویا ہوا تھا روح سجدہ کر رہی تھی، اور جاگا ہے تو واپس فوراً پہنچ گئی ہے۔ ادھر سوئے ہوئے کی روح سجدہ کر رہی تھی، ادھر کسی نے ہاتھ لگا کے اس کو جگا دیا تو سیکنڈ سے پہلے واپس آ گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں ایمان بالغیب، کہ جو سائنٹیفک ترازوں پہ تولی نہیں جاتی، یہ ایمانی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ سیاہ میں موجود ہے، اس لیے اس انداز میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالہ جات پیش کیے، اس میں امام یافی کا قول لکھتے ہیں۔ ایک تو ہے نا امام شافی
یہ ہے امام یافعی، کہتے ہیں مذہب اہل سنت، مذہب اہل سنت، اہل سنت کا مذہب ہے کیا؟ ان ارواح الموتى ترد فی بعض الاوقات من علیین اور من سجین الی اجسادہم فی قبورہم عند ارادۃ اللہ تعالی، فرمایا کہ روحیں جو ہیں وہ لوٹا دی جاتی ہیں بعض اوقات میں، یعنی بعض حیثیات کے لحاظ سے روحوں کے لوٹنے کا امام یافعی نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ہمراہ امام سیوطی نے جو تذکرہ کیا، یہاں پر ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد کی کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ ان لوگوں کو یہ جو کتابیں میں نے سامنے رکھی ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے استدلال کیا، ان میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، علم کلام بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، جس طرح کی کسی کو بیماری ہو اسی کے مطابق علاج موجود ہے۔ پھر منکرین کے جو اکابر ہیں ان کی بھی رکھی ہوئی ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر کی تو تلاشی لیں ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے۔ اعلی حضرت نے پورا صفحہ لکھ دیا، پر اگر یہ شرک ہے تو پھر تم مشرکوں کے پوتے، مشرکوں کے نواسے، مشرکوں کی بغل میں پلے۔ پھر وہ سارے عقائد پیش کر کے فرمایا پھر تو تم جدی پشتی خود مشرک بن رہے ہو، ہمیں تم شرک کا فتویٰ کیسے لگاؤ گے؟ یہ ابن قیم جوزیہ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ ابن قیم نے لکھا صفحہ نمبر 39 پر، ان الموت لیس بعدم محض، کہ موت صرف عدم نہیں ہے، عدم ہوتا ہے نا نہ ہونا، موت نہ ہونا نہیں ہے، صرف موت نہ ہونا، موت عدم، محض عدم نہیں ہے، کیا ہے؟ کہتے انما ہوا انتقال من حال الی حال، یہ تو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، موت عدم محض نہیں ہے۔ اب بندہ یہاں بیٹھا ہے، یہاں سے اٹھ کے داتا صاحب چلا جائے، داتا صاحب بیٹھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے، تو یہ انتقال ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف۔ تو ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے کہا کہ موت محض عدم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ موت منتقل ہونا ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف۔ اور بات پوری کر دی میرے امام ملا علی قاری نے، یہ مرکات شرح مشکات کے اندر انہوں نے کہا پھر یوں بولو ابن قیم کہ یہ صفحہ 241 ہے، وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ رب کے ولی مرتے نہیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ یہ مرکات شرح مشکات جلد نمبر 3 اس کے اندر حضرت ملا علی قاری نے یہ لکھا، اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار۔ اس میں تحقیقات کے لحاظ سے اور بھی بہت سے حوالہ جات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے، بالخصوص جو بحث کا مدار ہے اس وقت کہ سنی کون ہے، وہ بھی ضمناً ہم یہ ثابت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ سنی بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لو، تو پھر نام بھی رکھ لو، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر یوں شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اب دیکھو، یہ میرے پاس ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، اس میں انہوں نے ابو جال کے مرنے والی حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں قد انکرا عذاب القبر بعض المعتزلہ، بعض معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کیا، والروافض، اور بعض روافض نے بھی انکار کیا۔ کیوں؟ محتجین، دلیل یہ دے کر بأن المیت جماد لا حیات لہ، معتزلہ نے کہا چونکہ میت پتھر ہے، جماد ہے، اس میں حیات کوئی نہیں، تو جس میں حیات نہ اسے عذاب دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ معتزلہ کی دلیل ہی یہ ہے جو آج کے جعلی سنی ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ معتزلہ کی عذاب قبر کی نفی میں دلیل یہ ہے کہ وہ سمائے موتا نہیں مانتے، وہ حیات فوت شدگان نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جب مردہ جماد ہے، پتھر ہے، تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پتھر کو آگ کو اوپر جلاتا رہے تو کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، تو امام قسطلانی نے جواب میں یہاں پر اس چیز کو واضح کیا
فرمایا کہ معتزلہ کو بات کی سمجھ نہیں ہے. اجیبا بانہ یجوز ان یخلق اللہ تعالی فی جمیع الاجزاء او فی بعضها نوعا من الحیات. اللہ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں کہ پورے بدن میں یا کچھ حصے میں زندگی واپس لوٹا دے. تو جیسے عذاب دینے کے لیے لوٹائے گا تو ثواب دینے کے لیے بھی لوٹائے گا. اس لحاظ سے معتزلہ اور اہل سنت کا فرق ہی اس بات میں ہے کہ معتزلہ فوت شدہ کو جماد مانتے ہیں, پتھر مانتے ہیں, بے جان مانتے ہیں, اور اہل سنت فوت شدہ کی زندگی کے قائل ہوتے ہیں. اس مقام پر یہ جو عام لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی جواب یہاں پر ارشاد الساری میں دیا گیا. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں روح ہوتی تو پھر حرکت کیوں نہیں جسم کر رہا تھا؟ اگر روح ہوتی تو پھر عذاب جب ہوا ہے تو نظر آنا چاہیے. جس کو دفن نہیں کیا گیا, مردہ خانے میں پڑا ہے, برا تھا چوٹی کا, عذاب ہو رہا ہے تو پتہ چلنا چاہیے کس کو عذاب ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ عذاب ہو رہا ہے؟ یا حرکت کیوں نہیں کرتا؟ اگر روح لوٹا دی گئی ہے تو حرکت کیوں نہیں کرتا؟ ان ساری چیزوں کے لحاظ سے فرمایا ایسے ہی جن کو جانور کھا جائیں یا جو سولی پہ چڑھا دیا جائے, فرمایا یہ یعذب وَإِن لَمْ نَتَّلِ نَحْنُ عَلَيْهِ, اگرچہ ہمیں اطلاع نہ ملے ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو برا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے. اس واسطے کہ وہ برزخ میں ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب ہے, برزخ ہوتے ہی پردے کا نام ہے. اس واسطے حرکت نہ کرنا, کوڑوں کی آواز نہ آنا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ عذاب نہیں ہو رہا یا زندگی موجود نہیں ہے. وہ جہان اور ہے, یہ جہان اور ہے. اس مقام پر روح کے لحاظ سے میں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اکابر منکرین کے اکابر کے بھی حوالے دیں گے کہ اپنے گھر میں تو جا کے پہلے صفائی کرو. تو اس لحاظ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ, یہ اس کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کے اندر روح کی بحث ہے, صفحہ نمبر 68. یہ یعنی جن کو وہ بھی مانتے ہیں, جن کو وہ بھی مانتے ہیں, اس لحاظ سے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ, توجہ کرنا لفظوں پہ, اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ, جب بندہ مر جائے, کَانَ لِلنَّسْوَةِ نَشْأَةٌ اُخْرَى, روح کو نئی اٹھان ملتی ہے. فوت ہونے کے بعد روح کو نئی اٹھان, کیا نئی, سارے بولو اٹھان, جو سوئے ہوئے ان کو جگان, روح کو نئی. ایسے نہ ہو کہ ہم ادھر بیٹھے رہے ان کی روح اوپر جا کے ملاقاتیں کرتی رہیں. اس واسطے جو سو رہا ہو اس کو جگائیں کہ روح کو نئی اٹھان ملتی ہے. اچھا پھر فَيُنْشِئُ فَيْضُ الرُّوحِ الْإِلَٰهِ فِيهَا قُوَّةً, تو روح الہی کا فیض اس کے اندر قوت پیدا کرتا ہے. فیما باقیہ من الحس المشترک تکفی کفایت السمع والبصر والکلام. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ روح میں نئی اٹھان پیدا ہو جاتی ہے فیض خداوندی سے, جس کی وجہ سے سنتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, بولتی بھی ہے, سارے کام روح کرنے والی ہے. اس کے ساتھ دیکھیے یہاں پر تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ان کا موجود ہے. اس میں انہوں نے تو اس کے اگلے شعبے بھی بیان کر دیے اور کیسا اہل سنت کا مسلک اور کہاں تک اس کی بنیادیں ہیں. یہ 240 صفحہ ہے. اس میں لکھتے ہیں پس حال ارواح در عالم قبر مثل حال ملائکہ است. حال ارواح در عالم قبر مثل احوال ملائکہ است. اب ملائکہ کی طاقت تو سارے لوگ مانتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کی روح کا وہی کردار ہوتا ہے جو فرشتوں کا ہوتا ہے. اب دیکھو کتنے لوگ بدل گئے, بگڑ گئے, بھٹک گئے. میں کہتا ہوں دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی. ایک ہم اہل عشق ہیں, جہاں تھے وہیں رہے. اب کیا ان کے گھر میں جن کو اپنا سب کچھ مانے, وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ روح تو قبر میں کیا ہوتی ہے, مثل حال ملائکہ,
کہ بتوسط شکل و بدن کارمی کند، وہ کسی شکل میں بھی آ کے مدد کر جاتی ہے. روح حال ملائکہ میں ہوتی ہے، وہ کسی شکل میں بھی جلوہ گر ہو کر وہ مدد کر جاتی ہے. وہ مصدر افعال حیوانی و نفسانی می گردن بے آنکھ نفس نبات ہمراہ داشتہ باشند. فرق ہمیں است کہ ملائکہ را موافق اعمال نعیم. یہاں پر فرمایا کہ جیسے روح کا کردار ہے ایسے ہی فرشتوں کا کردار، جیسے فرشتوں کا کردار ایسے روح کا کردار ہے. فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ روح کی کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، بدن کی گناہ بھی ہو سکتی ہیں، فرشتوں کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ فرق ہے. ورنہ جیسے فرشتے کسی شکل میں جلوہ گر ہو کے کسی کی مدد کر جاتے ہیں، ایسے روح بھی کسی شکل میں جلوہ گر ہو کے کسی کی مدد کر دیتی ہے. محتشم سامعین حضرات، اس کے ہمراہ اب دیکھیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جو تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو لکھنے والا ہے نا مفتی سوال کا جواب، اس خاندان سے اس کا کوئی رشتہ تھا تو اس کے بطور خاص خاندان عزیزی کے حوالے دے کر تو فرمایا کہ فلاں عبارت کی وجہ سے اس نے سوال میں اگرچہ کو ایڈ کیا، اگرچہ اس کو اس کا اگرچہ فائدہ نہیں دے گا، فرمایا ہمارے لیے نقصان نہیں ہے اس کا. تو اس جگہ سے وہ حوالہ تلاش کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں سے اس نے لیا، اور اگر یہ لیتا ہے تو پھر فرمایا اس نے اپنا آدھا مسلک تو خود ختم کر دیا اور آدھا جو ہے وہ اگلا حوالہ اس کا ختم کرنے والا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر تفسیر عزیزی سے حوالے پیش کرتے ہوئے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، جس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ 206 صفحہ ہے 30ویں پارے کی تفسیر کا. بعض از خواص اولیاء اللہ را کہ اعلیٰ جاریات تکمیل و ارشاد نوع خود گردانیدہ ان در این حالت ہم تصرف در دنیا دادا، کہ بعض خواص اولیاء برزخ میں جا کے دنیا میں کام کر دیتے ہیں برزخ میں، مگر تصرف ان کا کہاں ہے؟ دنیا میں. خود برزخ میں ہے اور تصرف کہاں ہے؟ تصرف ذرا مشکل لفظ ہے، مدد کہاں کر رہے ہیں؟ دنیا میں. اور اس میں کہتے ہیں یہاں تک عجیب بات لکھی، و اویسیاں، مولانا عبدالرشید اویسی صاحب بیٹھے ہیں، اویسی ایک خاص نسبت ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ایک سلسلہ میں بھی اویسی ہوں. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں یہ جو اویسی سلسلہ ہے، اویسی سلسلہ، اویسیاں تحصیل کمالات باطنی ازہا آہا می نمائن و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از آہا می طلبن، کہ اویسی جن کی نسبت ہے یہ فوت شدگان اولیاء کرام سے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور مشکلیں حل کرواتے ہیں. اس بنیاد پر یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آلے کے اجسام کی جو اعضاء ان کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ ان کے بغیر ہی مدد کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد کرتے ہیں، اس میں وہ ہے صفحہ نمبر 143، کہتے ہیں کہ جو دفن کرنے کی حکمت ہے انسان کو، اس کو بیان کرتے ہوئے یہ سارے حوالہ جات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں پیش کیے. کہتے ہیں پس سوختن گویا روح را بے مکان کردن است، مردے کو جلانا گویا کہ روح کو بے گھر کرنا ہے، و دفن کردن گویا کہ مسکن برائے روح ساختن، اور دفن کرنا گویا کہ روح کے لیے مقام بنانا ہے. اور بنا بری است کہ از اولیاء مدفونین و دیگر صلحاء مومنین انتفاع و استفادہ جاری است. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ قبر روح کا مسکن ہے، ادھر اعلیٰ علیین سے تعلق، ادھر قبر سے تعلق. اس بنیاد پر
کہتے ہیں کہ از اولیاء مدفونین کہ جن کو دفن کر دیا گیا ان سے انتفاع و استفادہ، دو لفظ بولے ہیں، ان سے نفع اور فائدہ یہ دونوں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جاری است و آہارا افادہ و اعانت نیز متصور کہ جس وقت وہ روح مدفون اولیاء کی جو ہے اسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن مجید سے اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اس واسطے کہا کہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ بعد از وصال بھی روح اپنا فنکشن برقرار رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو میں نے تمہید میں بیان کیا کہ روح چلی گی اعلی علیین میں، سلام جا کے قبر پہ ہو رہا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو صفحہ نمبر 193 پہ لکھتے ہیں کہ ارواح کے لحاظ سے اعمال برحسب مراتب روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ در آسمان دنیا، درمیان آسمان و زمین، یا در چاہے زمزم قرار میدہن کہ روحیں یا زمزم کے کنویں میں یا آسمان پر یا زمین پر یا ان کے درمیان، و تعلق کے با قبر نیز این ارواح را می باشد، اگرچہ روح زمزم کے کنویں میں ہے مگر داتا صاحب کی یہاں بھی موجود ہے، یا اعلی علیین میں ہے اور یہاں بھی جسم پاک کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ بحضور زیارت کنندگاں و اقارب و دیگر دوستاں بر قبر مطلع و مستانس می گردن، کہ جب کوئی سلام کرنے آتا ہے قبر پر تو اس سے انس محسوس کرتے ہیں، اگرچہ روح اعلی علیین میں ہو، قبر پر جو سلام کرنے آیا ہے تو شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں کہ مطلع و مستانس، ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کون آیا ہے، ان کو انس بھی ملتا ہے کہ میرے قبر پہ زائرین آئے ہوئے ہیں، زیرا کہ روح را قرب و بود مکانی مانے این دریافت نمی شود، کہ یہ دور قریب والے مسئلے روح کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کہاں اسماعیل دہلوی کی سوچ اور کہاں شاہ عبدالعزیز کا مقام۔ اعلی حدیث اس واسطے کہتے ہیں میاں اسماعیل نے یہ کہا، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہے اپنی تفسیر میں، عام کتابی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ روح اگرچہ آسمان پر ہو، مثال کے طور پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح اعلی علیین میں بلند مقام پر ہے، تو ادھر قبر میں بدن کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ جو جائے پہچانتے ہیں کہ کون آیا ہے، اور پھر ان کو انس بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی مثال بڑی عجیب دی شاہ عبدالعزیز نے کہ روح کو آنے جانے میں تعلق میں کوئی دیر نہیں لگتی، کہتے ہیں کہ مثال در وجود انسانی روح، کہ روح کے ساتھ وجود انسانی کا جو مثال ہے وہ کس طرح ہے؟ کہتے ہیں روح بصرست کہ ستار ہائے ہفت آسمارا درون چا می تواند دید، کہ انسان کی آنکھ 7 آسمان کے ستاروں کو کنویں کے اندر دیکھ لیتی ہے، انسان کی آنکھ 7 آسمان کے ستاروں کو نیچے کنویں میں پانی میں دیکھ لیتی ہے۔ جب بشر کی روح اتنی تیز ہے تو پھر بشر کی روح کتنی تیز ہوگی؟ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ اب دیکھو یہ سارا پس منظر تو ہمارا ہے، یہ جتنے حوالہ جات پیش کیے جن میں سے یہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہند کے ہم وارث ہیں، علم ہم نے پڑھایا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے سارا جو سلسلہ علم ہے وہ اہل سنت کے مقدس پھولوں سے گلشن لہرا رہا ہے۔ اس مقام پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب میں چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ذریعے سے بر صغیر میں علم حدیث پہنچا، ان کے بطور خاص جو حوالہ جات پیش کیے وہ تمہارے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ شرح صفر السعادت ہے میرے پاس، حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب. تو میں نے تمہید میں کہا تھا کہ قبر کے ساتھ روح کا تعلق، بدن کے ساتھ روح کا تعلق، پھر زیارت والوں کے لحاظ سے خاص دن یا ہمہ وقت زیارت، اس پر انہوں نے بحث کرتے ہوئے یہ جو صفر السعادہ کا صفحہ نمبر 199 ہے، اس میں جمعے کے دن پر بحث کر رہے ہیں کہ جمعے کے دن کی خصوصیات کیا ہے. تو جمعے کے دن کی 31ویں خصوصیت کون سی؟ 31ویں خصوصیت لکھتے ہوئے 199 صفحے پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ در روز جمعہ ارواح مومنہ بقبور خیش نزدیک می شون. ایک تعلق تو ہر وقت ہے، لیکن جمعے کے دن مزید روحوں کو قبر کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. نزدیک شدنی مانوی و تعلق و اتصال روحانی نظیر و مشابہ اتصال کے ببدن دارد زائر آرا کے نزدیک بقبور آئن. فرمایا جیسے زیارت کرنے والے قبر کے قریب آتے ہیں، ایسے ہی روح بھی ان کی طرح جمعے کے دن بدن کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ شناختنی خود ہمیشہ می شناست. اب فرمایا کہ یہ کوئی نہ سوال کرے کہ ادھر تم کہتے ہو ہر وقت روح کا تعلق بدن سے اور ادھر کہتے ہو جمعے کے دن، تو خود جواب دیتے ہیں کہ ہمیشہ می شناست، روح ہمیشہ پہچانتی ہے، لیکن دری روز می شناست شناختے زیادہ بار شناختے سارے ایام، کہ باقی دنوں میں جو روح کو آنے والوں کی شناخت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جمعے کے دن زیادہ شناخت ہوتی ہے. باقی دنوں کے مقابلے میں روح کو آنے والوں کی جو شناخت ہے جمعے کے دن زیادہ شناخت ہوتی ہے. تو اس کے آخر میں انہوں نے لکھا عظیم جہت نزدیک شدن بقبور لابدہ شناخت از نزدیک بیشتر قوی تر باشد از شناخت از دور، کہ دور سے کسی کو پہچاننا اس کے مقابلے میں نزدیک سے کسی کو پہچاننا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اس واسطے کہتے ہیں والہذا زیارت قبور دری وقت مستحب ترست و عادت در حرمین شریفین. یعنی جہاں آج پابندیاں ہیں، پیرے ہیں قبروں پر، تالے لگے ہوئے ہیں، یہ قبضہ گروپ جب نہیں تھا تو حرمین شریفین کا معمول کیا تھا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ وہاں جمعے کے دن جنت المعلا میں، جنت البقیع میں، باقی قبرستانوں میں عام دنوں کے علاوہ زیادہ رش ہوتا تھا، اس واسطے کہ جمعے کے دن اگرچہ ان کو جو اہل قبور ہے ویسے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن جمعے کے دن اللہ مزید شناخت عطا فرما دیتا ہے. اس مقام پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول بھی اشیاء اللمعات کے اندر موجود ہے، اور یہ بات بھی میری اس بات سے ہے کہ اہل سنت و جماعت کون ہے اور کس وقت سے آ رہے ہیں. اشیاء اللمعات کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو غائبانہ پکارنا شرک ہے اور ان کا وسیلہ شرک ہے، پھر مجلس میں بیٹھ کے ان کی دعا کا فائدہ ماننا بھی شرک ہوگا. کہ زندہ سے دعا کروانا پھر یہ بھی شرک ہوگا کہ یہ لوگ جو فرق کر کے کہتے ہیں کہ کسی زندہ سے دعا تو کروا لو، فوت شدہ سے دعا کرواؤ گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سلسلہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس مقام پر تنبیہ میں لکھا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک مرے ہوئے جو ہیں وہ تو رب کے شریک بنے تو جرم ہے اور زندہ بن جائے تو کوئی جرم نہیں ہے، اور اس طرح کی توحید انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب یہاں پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اس مقام پر، کہتے ہیں کہ یہاں حاجت مرا پس موتی مسئول معمول پروردگار است و تقدس و نیست این بندہ درمیان مگر وسیلہ و نیست قادر و فاعل و متصرف، کہ ہم اہل سنت و جماعت جو درمیان میں ولی ہے اس کو قادر نہیں مانتے، قادر رب کو مانتے ہیں.
مدد کی دو قسمیں بیان کر کے فرمایا اگر کوئی ولی کو مستقل بذات مان کے مدد مانگتا ہے یہ حرام ہے، اور اگر ولی کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مانگتا ہے شریعت حکم دے رہی ہے۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایمانہ کے در امداد و استمداد ذکر کر دیں موجب شرک و توجہ بما سوائے حق باشد چنانکہ منکر ضامی کند، اگر مانا یہ جو ہم نے بیان کیا کہ مستقل بذات نہ مان کے مدد مانگنا ان سے، اگر یہ شرک ہے جیسے کہ منکر گمان کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں باید کے منع کردہ شود توسل و طلب دعا از صالحاں و دوستان خدا در حالت حیات۔ تو پھر زندگی میں بھی کسی سے دعا نہیں کروانی چاہیے، زندگی میں بھی کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ کہ ایسے منکر ہیں کہتے زندہ کا وسیلہ جائز ہے، فوت شدہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ تو اس پر آگے جا کر انہوں نے اس بات پر یہ واضح طور پر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں پس زیارت برائے امداد مر موتارا و استمداد ازیشاں ہر دو باشد بر تفاوت حال ظاہر و مظہور۔ یہ بھی بڑا قانون ہے، فرمایا یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی وہ ایک جیسی مدد کریں، مدد کرنے والے کا گریڈ بھی ہوتا ہے، مدد مانگنے والا گریڈ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی قانون چلے۔ کبھی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بادل پھر جھوم جھوم کے برستا ہے، اور کبھی دینے والا عام ولیوں کے مقابلے میں ایسا ہوتا ہے جو گلی سے گزرنے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ فرق بھی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ایشاں احیاءً باحیات حقیقی دنیاوی، یہ انبیاء علیہ السلام کی بات کر کے با اتفاق و اولیاء باحیات اخروی مانوی، کہ نبی علیہ السلام جو ہیں انبیاء وہ تو حیات حسی حقیقی دنیاوی رکھتے ہیں بالاتفاق، انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے، اور اولیاء جو ہے وہ حیات اخروی مانوی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں در قرب این زمان فرقہ پیدا شد، یہاں سے ہم سند چیک کرنا چاہتے ہیں اہل سنت و جماعت کہلانے والوں کی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے زمانے کے بالکل قریب ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے کہ منکر ان استمداد و استعانت را از اولیاء خدا، کہ ابھی ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، پہلے نہیں تھے یہ لوگ کہ جو منکر ہیں اولیاء کی مدد ان سے لینے کے اور استعانت کے، یہ لوگ اب پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ در قرب زمانہ فرقہ پیدا شدان کہ منکر ان استمداد و استعانت را از اولیاء خدا کے نقل کردہ شدہ ان عظیم دار فانی بدار بقا و زندہ نزدیک پروردگار، کہ جو اس دار فانی سے ولی دار بقا میں چلے گئے ہیں اور اللہ کے ہاں جو زندہ ہیں ان کی مدد پر یہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہ کہتے ہیں اے اشارہ مشرک باخدا و ابدائے اسنام میدانت، کہ یہ ولیوں کے مزارات پر جانے والوں کو بتوں کے پجاری کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ان کا صوفہ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دار ارقم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا بدر و حنین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا صحابہ و تابعین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ائمہ مجتہدین سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یہ جڑی بوٹی امت کی فصل میں اب اگائی ہے، پہلے اس کا کوئی بھی تاریخ کے ساتھ تسلسل نہیں ہے۔ جو شروع سے عقیدہ آیا ہے وہ ولیوں کی مدد پر یقین رکھنے والوں کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر جذب القلوب الی دیار المحبوب، یہ میرے پاس جو کتاب ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور قبر کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کی وجہ سے عقیدہ بیان کیا۔ اور یہاں بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت ہونے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، کوئی سند ہونی چاہیے، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ساری کتابیں، یہ اکابر کے جو پہلے حوالے دے چکا ہوں، جو سارے ہمارے حق میں بول رہے ہیں، ہماری سنیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی جذب القلوب کے اندر
اس میں مدینہ شریف کے 99 ناموں پر بحث کی گئی ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرماتے ہیں بدع کے تمام اہل سنت و جماعت اعتقاد دارن، تمام اہل سنت و جماعت، تمام اہل سنت و جماعت اعتقاد دارن، کیا اعتقاد دارن؟ کہتے ہیں با ثبوت ادراکات مثل علم و سمع مر سائر اموات، کہ سارے فوت شدگان کا سننا ماننا اور سارے فوت شدگان کا جاننا ماننا، کہ وہ جان بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ سنی ہوتا ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ حوالہ جات جو چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے ساتھ اب مختصر جو آیت کریمہ مخالفین پیش کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 جواب دیے، اور اس کے اندر پھر تفصیلات بہت سی اس مقام پہ موجود ہیں۔ ان جوابات کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حیات المواد فی بیان سماع الاموات کے اندر 700 صفحے پر بحث کرتے ہوئے اس تفصیل کو بیان کیا ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ، ایسا کہ جس کا آگے رد نہ کیا جا سکے۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ وہ لوگ جو آیت پڑھ کے واردات کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے قرآن کھول کے سامنے رکھا ہے۔ خطبے میں اگرچہ میں نے نفس مطمئنہ والی آیت پڑھی اور جان کو جو اللہ کی طرف سے خطاب ہے اس پر یہ سارے حوالہ جات پیش کر دیے۔ یہ آیت قرآن مجید جو کہ سورہ فاطر میں ہے، 22ویں پارے کے اندر، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ تم نہیں سنانے والے اس کو جو قبروں میں ہیں، ان کو جو کہ قبروں میں ہیں، اور إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ یہ آیات جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کر کے پھر جو جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ یہاں پر اصل میں بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان میں گئے ہوں اور کسی مردے کے قبر پر جا کے آپ نے بلایا ہو اور اللہ نے فرمایا ہو کہ ان قبروں والوں کو تم نہیں بلا سکتے۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، بڑا سمجھایا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے کلمہ انہوں نے نہ پڑھا، آپ کے دل میں رنج آ رہا تھا کہ میں کتنی تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ نے یہ آیات ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے حوصلہ افزائی کے لیے عطا فرمائی کہ محبوب تم نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، یہ پھر بھی جو نہیں مان رہے تو ان کے ضمیر مردہ ہے۔ یہ اس انداز کی آیات ہے۔ اس واسطے یہاں پر دیکھو، یہ امام قرطبی نے یہ لکھا ہے، ان آیات کی تفسیر کے ساتھ ان کو لکھنے کے بعد یہ لفظ انہوں نے لکھے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اس سے کون مراد؟ ای الکفار۔ من فی القبور سے مراد ولی نہیں ہے جو قبر میں لیٹا ہو، من فی القبور سے مراد ہے کفار، الذین امات الکفر قلوبہم، کفر نے جن کے دل مار دیے وہ ہے۔ اچھا، اسی میں در منصور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر بحث کرتے ہوئے کہ یہ آیت کیا ہے، فرمایا یعزی نبیہ، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دل کو قرار عطا فرما رہا ہے۔ تعزیت ہوتی ہے کسی کے افسوس کو مٹانا، کہ سرکار کو افسوس ہے کہ کیوں نہیں یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے، جہنم میں جل جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے محبوب تم نے تو حق ادا کر دیا ہے،
اب ان کے دل مردہ ہیں، یہ کلمہ نہ پڑھے، آپ کی تبلیغ نے تو کمال کیا ہے، یعزی نبیہ، تو رب ذوالجلال کا یہ انداز ہے اس مقام پر۔ یہاں پر چونکہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا ماقبل دیکھو یا مابعد دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ من فی القبور یہ کسی ولی کے بارے میں نہیں ہے کہ صحابہ چلے گئے ہوں کسی ولی پر اور وہاں جا کے بلا رہے ہوں اور اللہ نے آیت نازل کر دی ہو، ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے۔ من فی القبور کی تفسیر میں کفار 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 کے الفاظ تمہیں ہر جگہ ملیں گے۔ میں کہتا ہوں کسی تفسیر کی طرف نہ جاؤ، صرف قرآن کو پہلے بھی پڑھ لو بعد بھی پڑھ لو، تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اس سے مراد ابو جہل جیسے لوگ ہیں، داتا صاحب جیسے لوگ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے وما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت، اس کے بعد کیا، ان انت الا نذیر، محبوب آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ سے پہلے بھی بشیر و نذیر بھیجے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، ہر امت میں نذیر کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، محبوب اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، توجہ کرنا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو نذیر ہیں، ہر امت میں نذیر آیا ہے، محبوب اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو بتاؤ کون قبر سے نکل کے سرکار کو جھٹلانے آیا تھا؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ میں جو فاعل ہیں وہ ہے کفار مکہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہتے تم رسول نہیں ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ من فی القبور تجھے جھٹلاتے ہیں تو محبوب کوئی بات نہیں، پہلے بھی رسولوں کے خلاف ایسے لوگ بولتے رہے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اِن يُكَذِّبُوكَ فاعل من فی القبور ہے جو ضمیر راجع ہو رہی ہے اس کی طرف، اور من فی القبور وہاں کسی قبرستان کے مردے نے باہر نکل کے سرکار کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم رب کے نبی نہیں ہو، وہاں ابو جہل نے کہا تھا، عتبہ نے کہا تھا، شیبہ نے کہا تھا، لہذا ان کو رب ذوالجلال نے من فی القبور فرمایا ہے۔ کتنی زیادتی ہے کہ بتوں والی آیات ولیوں پہ چسپاں کی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت، کیونکہ یہ جو آیات ہیں ان پر ہمیں ایک مستقل عقیدہ افکار رضا سیمینار کی ضرورت ہے، میں نے اختصار سے ذکر کیا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو جواب ارشاد فرمائے وہ کچھ زیادہ علمی، اور پھر ان میں ایک جواب تو بہت عوام کے لیے آسان فہم بھی ہے، اس کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کا صریح منطوق نفی اسما ہے، نفی سما نہیں ہے۔ آیت انکا لا تسمعو، تو تسمعو افعال ہے، مصدر اسما ہے، تو آیت یہ کہہ رہی ہے نفی اسما کی ہے، نفی سما کی نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ وہاں پر بھی یہ ہدایت کا خالق اللہ ہے، ایسے ہی ہے کہ سننا جو ہے اس کا خالق اللہ ہے، اللہ سننے کی صلاحیت پیدا کرے تو وہ سنے، اس واسطے یہاں پر نفی اسما ہے، نفی سما نہیں ہے، جبکہ منکرین نفی سما کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جواب دوم میں کمال کر دیا جواب دیتے ہوئے، کہتے ہیں نفی سما ہی مانو، چلو دو جواب علی سبیل التسلیم ہے۔ دوسرا، چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ آیت میں نفی سما ہے کہ سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، پہلے تو اسما ہو تو تم سناتے نہیں ہو، اب یہ کہ سنتے نہیں ہیں، فرمایا تو چلو مان لیا سنتے نہیں ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمانے لگے تو یہاں سے سما قطن بمانا سمع قبول و انتفاع ہے کہ سننے کا فائدہ کوئی نہیں ان کو، یہ نہیں کہ سنتے نہیں۔ اب دیکھو نا ابو جہل کے کان سموسے سموسے جتنے تھے، لیکن پھر بھی سم بکم عمیٌ، اندھا گونگا بہرا، حالانکہ کان تھے پھر بھی بہرا، زبان تھی پھر بھی گونگا، اور آنکھ تھی پھر بھی اندھا۔
کیوں؟ جس مقصد کے لیے وہ پورا نہیں ہوا تو رب نے انکار کر دیا۔ اب دیکھو 8ویں پارے میں اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قرآن نے مردہ کہا، اور کلمہ پڑھا تھا تو قرآن نے زندہ کہہ دیا۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال فرما رہا ہے، اور انک لا تسمع الموتیٰ کے اندر فرمایا کہ یہاں پر چلو مان لیا کہ سما کی نفی ہے، لیکن سما بمعنی سمع، قبول و انتفاع ہے۔ اب مثال سے مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں باپ اپنے آنکھ بیٹے کو 1000 بار کہتا ہے، 1000 بار کہتا ہے کہ فلم نہ دیکھا کرو، فلم نہ دیکھا کرو، فلم نہ دیکھا کرو۔ ایک دن سمجھایا، دوسرے دن سمجھایا، 1000 بار سمجھایا، تو پھر کسی نے شکایت لگائی تیرا بیٹا تو فلم دیکھ رہا تھا، تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے وہ میری نہیں سنتا، وہ میری نہیں سنتا۔ 1000 بار سمجھایا، بچہ پھر بھی باز نہ آیا، تو جب کسی نے آ کے شکایت کا انبار لگایا تو باپ نے یہ فرمایا کہ وہ میری نہیں سنتا، وہ میری نہیں سنتا۔ اور کسی عاقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کان تک آواز نہیں جاتی۔ اب یہ تو ہر بندہ جو شیخ الحدیث نہ ہو، محدث مفسر منطقی نہ ہو، اسے پتا ہے یہ باتیں تو ہوتی ہیں کہ وہ میری نہیں سنتا، پنجابی میری نہیں سنتا، آ کے میں سمجھا کے رج بیٹھا ہو، میری نہیں سنتا۔ تو میری نہیں سنتا کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کان نہیں ہے یا میری آواز وہاں تک نہیں جاتی، مطلب یہ ہے کہ سننے کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں سنا کے تھک گیا ہوں، سننے کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں تو کسی عاقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کان تک آواز نہیں جاتی، بلکہ صاف یہی کہ سنتا تو ہے مانتا نہیں، سنتا تو ہے، سنتا تو ہے، سنتا تو ہے، یہ سب کا ذہن مان رہا ہے نا کہ سنتا تو ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ابو جال سنتا تو ہے مانتا نہیں۔ قرآن کہتا انک لا تسمع الموتیٰ، ابو جال سنتا تو ہے مانتا نہیں، عتبہ سنتا تو ہے مانتا نہیں۔ اس بنیاد پر چونکہ سننے کا فائدہ کوئی نہیں تو قرآن نے سننے کی نہیں